میں مر جاؤں گا، خدارا یوں نہ کریں میرے ساتھ۔ وقاص صاحب نے عارش بلوچ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں درخواست کرنی چاہی، مگر وہ فوراً اپنے پاؤں ہٹا گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنا حق وصول کر کے پہلے اسے طلاق دوں، پھر اسے اپنے پالتوؤں کے سامنے پھینک دوں تاکہ وہ اسے نوچ ڈالے؟ ہاں؟ عارش بلوچ کی دھاڑ پر پوری حویلی لرز رہی تھی، اور وہ جس نے اسے کبھی سخت لفظ میں مخاطب نہ کیا تھا، آواز پر وہ خود کو صوفے میں دھنسائے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، بس میری بچی کے ساتھ کچھ غلط نہ کیجیے گا۔ وقاص صاحب اس کی دھمکی کو سنتے فوراً مان گئے اور پین لے کر فائل پر دستخط کرنے لگے۔ وقاص صاحب کو خیریت سے باہر چھوڑ کر آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سائیں، میری بچی بہت چھوٹی اور معصوم ہے، اسے میرے کیے کی سزا مت دیجیے گا۔ وقاص صاحب نے ہاتھ جوڑتے عارش بلوچ سے منت کی تھی۔ بخش! عارش بلوچ کی گمبھیر بھاری آواز پر انشال نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کے خوبرو چہرے پر نظر ڈالی، جو اس وقت چہرے پر سنجیدہ تاثر سجائے اس وقت بخش سے مخاطب تھا۔ سائیں! بخش نے فوراً سے آگے بڑھتے اس کے آگے خاکی رنگ کی فائل بڑھائی تو اس نے اشارے سے اسے وقاص صاحب کی طرف بڑھانے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ وقاص صاحب نے کنفیوز نظروں سے پہلے عارش بلوچ پھر بخش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس میں ایک کانٹریکٹ ہے جس میں لکھا ہے سائیں آپ پر اپنا سارا قرضہ معاف کر رہے ہیں، اس صورت میں کہ آپ اپنی بیٹی انہیں دیں گے، اور پھر زندگی میں کبھی آپ اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ بخش نے کسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح عارش بلوچ کا پڑھایا ہوا سبق سنایا تو وقاص صاحب نے ایک بے بسی نگاہ عارش بلوچ پر ڈالی۔ میری اکلوتی اولاد ہے سائیں، میں کیسے اس کے بغیر رہوں گا؟ میں مر جاؤں گا، خدارا یوں نہ کریں میرے ساتھ۔ وقاص صاحب نے عارش بلوچ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے درخواست کرنی چاہی، مگر وہ فوراً اپنے پاؤں ہٹا گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنا حق وصول کر کے پہلے اسے طلاق دوں، پھر اسے اپنے پالتوؤں کے سامنے پھینک دوں تاکہ وہ اسے نوچ ڈالے؟ ہاں؟ عارش بلوچ کی دھاڑ پر پوری حویلی لرز رہی تھی، اور وہ جس سے کبھی سخت آواز میں بھی اسے اس کے باپ نے مخاطب نہ کیا تھا، اتنی تیز آواز پر وہ خود کو صوفے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نانا سائیں، یوں نہ کریں، مجھے منظور ہے، بس میری بچی کے ساتھ کچھ غلط نہ کیجیے گا۔ وقاص صاحب اس کی دھمکی کو سنتے فوراً مان گئے اور پین لے کر فائل پر دستخط کرنے لگے۔ بخش! وقاص صاحب کو خیریت سے باہر تک چھوڑ آؤ۔ عارش بلوچ نے ایک طنزیہ نگاہ اس بے بس باپ پر ڈالتے بخش کو حکم دیا تو وہ جھکے کندھے لیے انشال کی طرف بڑھے۔ بابا جانی چلیں؟ وقاص صاحب کو خود کی طرف آتے دیکھا تو وہ بھاگ کر ان کی طرف لپکی تھی۔ نہیں بابا کی جان، آپ یہیں رہو گی ان انکل کے ساتھ، بابا کو بہت ضروری کام سے ملک سے باہر جانا ہے، تو تب تک آپ ان کے ساتھ رہو گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کی بے داغ پیشانی کو چومتے کہا۔ نو، انشال آپ کے ساتھ ہی جائے گی، مجھے ڈر لگتا ہے ان انکل سے۔ انشال نے ترچھی نظر عارش بلوچ پر ڈالتے کہا، جو پہلے ہی اس کے دو آتش حسن کو نہارنے میں مگن تھا۔ آپ انکل کی ہر بات مانو گی تو انکل بھی آپ سے پیار کریں گے اور آپ کی ہر بات مانیں گے، ٹھیک ہے چندا؟ انہوں نے اسے کسی معصوم بچے کی طرح سمجھانا چاہا، پر وہ ہر بات کی نفی کرتے رونے میں مصروف تھی۔ سر، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، بخش نے وقاص صاحب کے
بولے گئے جھوٹ کو سچ کرتے کہا تو وہ ایک بے بس سی نگاہ عارش بلوچ پر ڈالتے آخری بار اپنے لختے جگر کو دیکھتے باہر کی طرف بڑھے۔ بابا جانی، مجھے نہیں رہنا ان انکل کے ساتھ، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ انشال روتے ہوئے وقاص صاحب کے پیچھے لپکی تو عارش بلوچ نے سرعت سے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے آگے بڑھنے سے روکا اور کڑکدار نظر ان پر ڈالی جو اس کی پکار پر جاتے جاتے پلٹ گئے تھے۔ عارش بلوچ کی گھوری پر وقاص صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ بابا جانی، بابا، وہ عارش بلوچ کے حصار کو توڑنے کی کوشش کرتے چلائی تو اس کی سبھی پیشانی پر ناگواریت کے بل پڑے تو جھٹکے سے اسے خود کے روبرو کرتا دھاڑا۔ کیا مسئلہ ہے ہاں؟ وہ اس کے کھلے آبشاروں کو مٹھی میں دبوچتا دھاڑا تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مر گیا ہے تمہارا باپ جو یوں رونا دھونا مچایا ہوا ہے۔ عارش بلوچ سفاکیت کی حد پھلانگتا اس کے بالوں پر زور دیتا غرایا۔ نو، نہیں رہنا، بابا کے پاس جانا ہے۔ انشال نے اس کی گرفت سے نکلتے بولنا چاہا، آنسوؤں سے آواز رند گئی تھی۔ اوکے، ہم چلیں گے بابا کے پاس، لیکن وہ ابھی کسی ضروری کام سے گئے ہیں۔ وہ ماحول میں بڑھتے تناؤ کو دیکھتے ہوئے بولا اور عارش سے گلے ملنے لگا۔ فون پر بات ہو گئی؟ وہ انشال کو چھوڑے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا تو وہ ایک نظر روتی انشال پر ڈالتا باہر کی طرف بڑھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اس کی طرف مڑتا بولا، چہرے پر غیظ و غضب تھا۔ خبردار، اگر دوبارہ اپنے ان لبوں سے مجھ سے دور جانے کی بات کی، زبان گدی سے کھینچ لوں گا، سمجھی؟ عارش بلوچ اس کا خود سے دور جانا کا کہنے پر چڑ سا گیا تھا اور اپنا بھاری ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد حائل کرتے اسے خود سے قریب کر گیا۔ آپ انشال کچھ بول نہیں سکی تھیں، گھٹ گھٹ کر رونے لگی تو عارش بلوچ نے ایک تفصیلی نظر اس کے کمسن سراپے پر ڈالی جو اس کے پسندیدہ رنگ پہنے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ ہے لٹل تھنگ، اس نے لہجے کو نرم کرتے اسے پکارا اور اس کی تھوڑی کو اپنی 2 انگلیوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھیں۔ چپ، میں آپ کو مار رہا ہوں؟ اس نے اپنے پوروں سے اس کے آنسو پونچھتے سوال داغا تو وہ فوراً نام سر ہلا گئی۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ غصے یا ڈانٹ ڈپٹ سے چپ نہیں ہوگی۔ بابا نے کہا تھا کہ آپ مجھے پیار کریں گے۔ اوہ، وہ سوسو کرتی اپنی معصومیت میں کیا بول گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا، جبکہ اس کی بات پر عارش بلوچ کے مونچھوں کے نیچے چھپے انابی لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تو بیبی کو پیار چاہیے، عارش بلوچ نے اسے خود سے قریب کرتے کہا تو وہ بھوگلا گئی۔ نہیں، بابا کے پاس جانا ہے، آپ کے پاس نہیں رہنا۔ اس نے اس کے بائپس والے بازوؤں پر زور ڈالتے اس سے دور ہونا چاہا، مگر عارش بلوچ کی گرفت سے نکلنا آسان تھوڑی تھا۔ اب اگر تمہارے منہ سے میں نے یہ لفظ سنا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس نے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے کہا تو دوبارہ اس کی آنکھوں میں نمی سی آئی۔ عارش بلوچ اس روتی ہوئی کا ہاتھ زبردستی تھامے تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا اور وہ بار بار اس ظالم کی قید سے رہا ہونے کی تگ و دو کرتی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بستر پر بے چین سی کروٹیں بدلتی اب تھک چکی تھی، تبھی بالوں کو اپنے منہ سے جھڑکتی اٹھ بیٹھی، کمرے میں نظر دوڑائی۔ نائٹ بلب کی روشنی خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر ایک نظر اسٹڈی کے بند دروازے پر ڈالی، پھر ہمت کرتی اٹھی، پاؤں میں سلیپر اڑستی
قدم اسٹڈی کی طرف بڑھائے، ہاتھ دروازے کی ناپ پر رکھتے دروازہ دھکیلا تو چر کی آواز سے وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا استقبال سگریٹ کی بدبو اور دھوئیں نے کیا۔ تبھی ناک پر ہاتھ رکھتی وہ ایک ہاتھ سے دھوئیں کو فضا میں ہٹاتی اندر آئی۔ کمرے میں ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ چاروں طرف اونچے قد آور کتابوں کے شیلف بنائے ہوئے تھے۔ نیچے پاؤں میں دبیس قالین، خوبصورت گولڈن اور میرون کمبینیشن کے لگے پردے۔ ایک طرف اسٹڈی ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پر اس وقت اسپن کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف میرون ہی صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا جس پر اس وقت وہ شرٹ لیس سا آنکھیں موندے پڑا تھا۔ قریبی میز پر ایش ٹرے سگریٹوں کی باقیات سے بھری پڑی تھی اور پاس ہی لائٹر اور سگریٹ کا خالی باکس پڑا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس کے سرہانے پہنچی۔ خان، وہ اس کے سلکی بھورے رنگ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پر اس میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ سوری اسفی، میں اب نہیں کہوں گی آپ کو لے کے جانے کا، پر آپ ناراض نہ ہوں پلیز، اس نے اس کے اوپر جھکتے کہا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ اسفی، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ مرزا نے اسے یوں ہی بے سدھ پڑے دیکھا تو بھرائی آواز میں کہا، آنکھوں میں اب نمی جھلکنے لگی تھی، آپ بات کرو مجھ سے۔ اس بار اس نے اس کی بیٹھ شدہ گال پر بوسہ دیتے کہا اور اس کا ہاتھ جو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا اسے زبردستی ہٹانا چاہا۔ آپ جاگ رہے تھے اسفی، آپ بہت گندے ہو، اس نے اس کی کھلی آنکھیں دیکھتے ناک پھلاتے کہا، جبکہ وہ آنکھوں میں سرد پن لیے اسے گھور رہا تھا۔ سوری، اب نہیں کہیں گے آپ کو ترکی لے کے جانے کا، پکا پرومس۔ مرزا نے اس کی سرخ ڈورے لیے آنکھوں پر اپنے نرم یاقوتی لب رکھتے کہا تو اس نے سکون سے اپنی آنکھیں مون لی۔ آئندہ اگر میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام لیا تو مجھ سے برا پھر کوئی اور ہوگا بھی نہیں، سمجھی مسز اسفنیار خان؟ اسفن نے اس کے بازو کے گرد اپنا بازو حائل کرتے اسے دھمکی دی تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ سوری خان، مرزا نے کہا تو وہ مسکراتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور خود بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔ وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے گھر میں ٹہل رہا تھا، تبھی کچن کی لائٹ جلتی دیکھی تو قدم اس طرف بڑھائے تو کسی چڑیل کو چولہے کے پاس کھڑا دیکھا تو اسے پکارا، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ سکون نہیں ہے تمہیں اپنے درخت پر؟ اس نے تیز آواز میں اسے پکارا تو وہ جو کام کر رہی تھی ایک دم چلتے ہاتھوں کو بریک لگی اور فوراً جھٹکے سے مڑتی اسے دیکھنے لگی۔ اف، کیا کرتے ہیں آپ بھی مازن لالا؟ پلوشا تو ایک پل کو کسی کی آواز سن کر ڈر ہی گئی تھی، پھر سامنے مازن شاہ کو کھڑا دیکھا تو اس کی ننھی جان میں جان آئی۔ میں تو جو بھی کر رہا تھا، تم کیوں آدھی رات کو خون کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہو؟ مازن نے اسے خون خوار تہور لیے جانچنا چاہا، کہیں تم رات کے اس پہر پڑوسیوں کے بچوں کو اغوا تو نہیں کرتی پھر رہی؟ اگر ایسا ہے تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میں کسی بھی جرم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ رشتہ داری ایک طرف، انسانیت ایک طرف۔ مازن شاہ کے لیے پہلے زمرے میں انسانیت آتی ہے، اور کل کو اگر کوئی پولیس آ گئی تو بھائی میں تو سب سے پہلے بیان دوں گا تمہارے خلاف، کیونکہ میں نے تو خود تمہیں اس وقت دیکھا ہے۔ مازن نے بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا اور آخر میں پلوشا کا دھیان اس کی بات پر آیا۔ اللہ، میری بات تو سنیں۔ پلوشا جیسے ہی کچھ کہنے کو آگے بڑھی تو وہ صورت سے پیچھے ہٹا۔ ظالم عورت، تم کیا چڑیل ہو جو آدھی رات میں یوں ایسے گھومتی پھر رہی ہو؟ ابھی جا کے سب کو بتاتا ہوں، پھر دیکھنا کیسے تمہیں آغا جان سیدھا کریں گے۔ مازن کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں اور وہ پٹری سے اتر گیا تھا۔ تو میرے خلاف آواز اٹھاؤ گے؟ پلوشا نے آگے پٹپٹاتے کہا۔
پولیس بلاؤ گے؟ اوف مازن لالا، دفعہ آپ پر اتنا بیوقوف انسان ہم نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ ہاں 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 ہاں۔ پری کی طنزیہ ہنسی پورے کچن میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ اپنی بے عزتی پر اب ہوش میں آیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مازن شاہ کو پاگل کہا؟ مازن شاہ صدمے سے بھرپور آواز میں بولا تو اس کا کیا کہا لگا، ہم نے پاگل بنایا آپ کو؟ خود ہی بن گئے تھے اور پہلے سے بنے ہوئے ہیں، ہم نے کیا مزید آپ کو پاگل بنانا؟ چقندر کاٹ رہے تھے ہم فروٹ سیلیڈ کے لیے اور آپ سمجھے؟ نو وے۔ پری نے فروٹ سیلیڈ کا باؤل اس کی طرف بڑھاتے کہا، جس میں واقعی ہی چقندر کے چاپ کیے ہوئے پیسز ڈلے ہوئے تھے۔ بات کرتے ایک دفعہ پھر اس کا جاندار کیا کہا گونجا تو وہ خجل سا ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو یہ کون سا ٹائم ہے سیلیڈ کا؟ ہاں بتاؤ جا کے آغا جان کو۔ مازن شاہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اسے آغا جان کی دھمکی دی۔ جائیں بتائیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ چقندر کے رس پر آپ کو کسی معصوم بچے کا گمان ہوا تھا اور کیسے آپ کی ہوائیاں اڑی تھی چہرے پر۔ تمہیں بتاؤں گا چڑیل کہیں کی۔ مازن شاہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے ہوئے بولا اور تن پن کرتا باہر کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھ کھڑکی سے آتی روشنی پر کھلی تو اپنی نیند سے بھاری آنکھیں کھولتے اس نے اطراف میں نظر ڈالتے کچھ ڈھونڈنا چاہا، مگر نظریں ناکام لوٹی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہی سرسراتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ نظریں بھٹکتی ہوئی بیڈ سے نیچے گرے اپنے فیورٹ ٹیڈی بیئر پر پڑیں تو فوراً جھک کر اسے اٹھایا۔ کمرے میں چاروں طرف ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو رات اسے اپنے بہت نزدیک محسوس ہوئی تھی۔ اینجل، اس نے کھوئے لہجے میں اس نظر نہ آنے والے وجود کو ایک نئے نام کا خطاب دیا تھا۔ آج کی صبح کافی روشن اور خوشگوار تھی۔ کمرے میں اس وقت ملک جیسا اندھیرا تھا۔ فضا میں موتیے اور گلاب کی پھولوں کی خوشبو نے کمرے میں ایک سحر طاری کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں پرسکون سو رہے تھے، تبھی کمرے کی خاموش فضا میں فون کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وفا آواز پر کسمسائی مزید آتش کے قریب ہو گئی، جبکہ آتش نے فون کرنے والے کو دل میں ہزار خاندانی گالیوں سے نوازتے سر کو ترچھا کیا۔ سائڈ ٹیبل پر بجتے فون کو اٹھا کر اسکرین پر نظر ماری تو نجیب کا نمبر دیکھ کر اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑے۔